الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل جس کی ایک تسبیح پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو غنی بنا دے گی، آپ کی ہر حاجت ہر خواہش کو پورا کر لیا جائے گا۔ اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس بہن نے جس بھائی نے بھی اس عمل کو پچھلے سال میں کیا تھا اسے بے شمار غنیمتوں اور بے شمار فضائل و برکات حاصل ہوئے۔ تو آج اسی لیے روحانی وظائف چینل آپ کے لیے وہی عمل لے کر حاضر ہوا ہے تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں جو کوئی عبادت کرتا ہے اسے بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور نوافل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اور جو کوئی اس مہینے میں حقوق العباد ادا کرتا ہے، غریبوں محتاجوں کی مدد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے کبھی اس نے گمان بھی نہ کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس کو رمضان کے وقت موت آئی اور وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی وجہ سے آئی، صدقہ دینے کی حالت میں آئی، تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ تو حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہو گیا اللہ عز و جل اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ کا فرمان ہے، رمضان آ گیا، برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں مردود شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا۔ تو شیاطین کو جب زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے تو اس میں نیکیاں کرنا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اور اس مہینے میں گناہوں کا زور کم ہو جاتا ہے۔ اس ماہ مبارکہ کی بے حرمتی ہرگز نہیں کرنی چاہیے کہ ماہ مبارک میں جو غیر مسلم ہیں وہ بھی، میں نے بہت سی جگہ پر دیکھا پڑھا سنا کہ ماہ رمضان المبارک میں غیر مسلم بھی ماہ رمضان کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ تو ہم مسلمان ہوتے ہوئے جس دن کے لیے یہ پیارا اور بابرکت مہینہ بنایا گیا ہے، تو ہمیں اس مہینے کا تو اور بھی زیادہ احترام کرنا چاہیے، اور نہ ہی چھپ کر کھانا چاہیے اور نہ ہی لوگوں کے سامنے، کہ اس مہینے کی بے حرمتی کرنے والے پر بہت سخت عذاب نازل ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس کے رزق سے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے روزہ نہ بھی رکھنا ہو تو ماہ رمضان کے احترام میں دن بھر بھوکا رہیے، اگر کچھ کھانا بھی ہے تو چھپ کر کھائیے، یہ سوچ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور چھپ کر کھائیے، لوگوں کے سامنے ہرگز کچھ نہ کھائیے۔ اور اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیجیے، انشاءاللہ صدقہ و خیرات کرنے کے فضائل تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ اور ماہ رمضان المبارک میں جب افطار کا وقت آتا ہے تو مومن کو بہت بڑی خوشی دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کو 2 خوشیاں عطا کی جاتی ہیں، ایک افطار کے وقت جب دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر اس کے سامنے بہت سے قسم کے لوازمات آتے ہیں اور وہ خوشی خوشی اسے کھانا کھاتا ہے، اور اسی طرح دوسری خوشی اسے اللہ سے ملاقات کے وقت دی جائے گی، اور یہ خوشی صرف اور صرف روزہ دار کے لیے ہوگی، بے روزہ کے لیے ہرگز کوئی خوشی عطا نہیں کی جائے گی۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، آپ لوگ ماہ رمضان کے روزے ضرور رکھیں،
کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا، احترام کرنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور اس میں جب افطار کا وقت آئے تو دعا کب مانگنی چاہیے؟ سب سے پہلے نیت کیجئے کہ میں روزہ کھولنے کی نیت کرتا یا کرتی ہوں۔ نیت کرنے کے بعد آپ ایک کھجور کھائیے یا نمک سے روزہ افطار کیجئے۔ روزہ افطار کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ تو روزہ افطار کرنے کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، لیکن جو کوئی اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے جسے ہر سال ہر بہن بھائی پڑھتا ہے، یہ بہت ہی زبردست قسم کا وظیفہ ہے۔ تو اس وظیفے کو جن بہن بھائیوں نے کیا، میری ایک بہن اس طرح سے عرض گزار ہوئی کہ میں نے پچھلے ماہ رمضان، پورا رمضان میں نے یہ تسبیح پڑھی، اور کچھ دن میں چھوڑ بھی دیتی تھی، لیکن اس تسبیح کو میں وقتاً فوقتاً پڑھتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے جتنا مانگا اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 گنا زیادہ عطا فرمایا۔ تو ان کی فرمائش پر ہم نے یہ وظیفہ دوبارہ سے بنایا ہے۔ تو آپ بھی سن لیجئے آپ نے کیا کرنا ہے، اس عمل کو کیسے آپ نے کرنا ہے۔ بہت آسان سا ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ نصر، بہت ہی آسان سی سورت ہے، اور صرف 3 آیات پر مشتمل یہ سورت ہے۔ آپ نے اس سورت کی ایک تسبیح یعنی 100 دانے آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس سورت کی تلاوت ہر قسم کی مراد کو پورا کر دیتی ہے، یہ ہر قسم کی مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور اگر اس وظیفے سے رزق مانگا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق حلال عطا فرما دیتا ہے۔ بہت آسان سی سورت ہے، تو آپ نے اس سورت کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اس سورت کو آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور پھر صدقے دل سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ ادھر وظیفہ کریں گے، ادھر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ اور آخر میں آپ سے ایک گزارش ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک کے بیشتر حصے ایسے ہیں کہ جہاں پر بہت سے غریب طبقات رہ رہے ہیں، بہت سے ایسے غریب طبقے ہیں جن کے پاس راشن کے لیے کچھ نہیں، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ تو ہم نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہے کہ جو کہ گھر گھر میں جا کر جتنا ہو سکے راشن وغیرہ تقسیم کرے گی۔ تو پنجاب، اس کے علاوہ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، مختلف علاقے ہیں جہاں پر راشن وغیرہ کی بہت ضرورت ہے۔ تو ہم پوری کوشش کر کے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں پر غریب، یتیم، روزہ دار لوگ ہیں، آپ کا دیا ہوا راشن تقسیم کریں گے۔ تو ہمارے اگر آپ نے کوئی صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کچھ بھی دینی ہے تو ہمارے اس نمبر پر کانٹیکٹ کیجیے۔ انشاءاللہ آپ کا دیا ہوا چندہ، آپ کا دی ہوئی زکوٰۃ، صدقہ اس نمبر پر جو آپ سینڈ کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ کا جو ہے وہ غریبوں یتیموں تک راشن وغیرہ پہنچایا جائے گا۔ تو آپ لوگ اسی طرح مزید دعاؤں میں بھی اپنا نام شامل کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کی ذات آپ پر مہربان ہو جائے، آپ کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کر دے، آپ کی خواہشات کی تکمیل کر دے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔